الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ ہم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو ڈسکس کر رہے تھے اور اس میں ہم نے جنگ صفین کو دیکھا، جنگ جمل کو دیکھا، اور آپ کو تھوڑا اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کیسے حالات تھے اس وقت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں اور کن چیزوں سے ان کو ڈیل کرنا پڑا۔ بہت کچھ ہمارے لیے سیکھنے کا ہے اس کے اندر۔ اسی طرح آج ہم دیکھیں گے جو ان کی خوارج کے ساتھ ایک جنگ ہوئی تھی، جنگ نہروان اس کو کہتے ہیں۔ نہروان جیسے آپ نہر لکھتے ہیں، نہر کے بعد واو الف نون لکھ دیں تو نہروان، اور پھر ان کے انتقال کی بات، اور پھر انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ٹائم ہم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اخلاق، کردار، ان کی عبادت اور ان کی صفات کا ذکر کریں گے، لیکن چونکہ یہ دونوں ٹاپکس جڑے میں ایک ساتھ تو انشاءاللہ تعالی آج ہم ان کو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جنگ صفین کا خاتمہ کس پہ ہوا تھا؟ تحکیم پہ۔ تحکیم کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ دونوں فریق اپنا اپنا ایک ایک بندہ چوز کر لیں اور اس کو اپنا حکم بنا لیں کہ یہ ہماری طرف سے فیصلہ دے گا۔ پھر دونوں وہ جو حکم ہیں وہ مل کے، اور جس میں مسلمانوں کا مفاد ہے، سب مسلمانوں کا، اس فیصلے کے اوپر متفق ہو جائیں، اس پہ ایگری کر لیں۔ تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر بن العاص کو اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو موسیٰ اشعری کو اپنی طرف سے اپنا نمائندہ منتخب کیا۔ یہ تمام صحابہ کرام ہیں، اور ایک اس سلسلے میں ایک کانٹریکٹ بھی لکھا گیا تھا، اور یہ کب کا واقعہ؟ رمضان کا 37 ہجری کا۔ اور دومت الجندل ایک جگہ ہے جہاں پہ جمع ہونے کو انہوں نے فیصلہ کیا تھا، اور یہ سوچا کہ یہاں پہ ہم کسی ایگریمنٹ پہ آ جائیں گے۔ اب جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کچھ لوگوں کو یہ بات پسند نہیں آئی، اور انہوں نے کہا کہ یہ تو فیصلہ تو صرف ان الحکم الا للہ، فیصلہ تو صرف اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، لہٰذا انسانوں کے ہاتھوں میں آپ نے فیصلہ دے دیا تو یہ تو آپ نے بہت کبیرہ گناہ کیا، اور یہ تو کفر ہو گیا، اور آپ کو تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی چاہیے ورنہ تو آپ کافر ہو گئے ہیں۔ یہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ حضرت علی کو۔ حضرت علی کی ہی فوج میں وہ لوگ تھے۔ پہلے انہوں نے قرآن کو دیکھ کے کہا کہ ان الحکم الا للہ، فیصلہ اللہ ہی کا ہے، لہٰذا آپ جنگ بند کر دیں۔ اور جب انہوں نے جنگ بند کر دی اور ان لوگوں کو حکم بنایا تو پھر وہی لوگ ان کے خلاف ہو گئے اور کہنے لگے کہ یہ آپ نے ان کو حکم کیوں بنایا ہے جبکہ یہ تو کتاب و سنت کی خلاف ہے، اور یہ خوارج کہلائے تھے۔ اب ہم جو شرائط تھی تحکیم کی اس کے اندر نہیں جاتے، مگر چھوٹی سی بات اتنی سے بتا دیتی ہوں کہ اس میں یہ تھا کہ کتاب و سنت کے کسی حکم کے مطابق ہی فیصلہ دیا جائے، اور کس حکم کو وہ لیں گے وہ بھی بتایا جائے گا، کس آیت سے انہوں نے یہ حکم لیا ہے، اور وہ اپنی خواہشات کو اس میں کوئی دخل نہیں دیں گے، اور اس کے اوپر انہوں نے عہد بھی کیا تھا۔ اور دومت الجندل بھی میں آپ کو بتا دوں، یہ جگہ جو تھی وہ عراق اور شام کے درمیان تھی۔ اب وہ پتہ ہے حضرت علی تو عراق سے آ رہے تھے نا، اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام میں تھے۔ اب یہ سارا کانٹریکٹ ہو چکا ہے، لیکن یہ لوگ بیچ میں سے جو خوارج تھے، ان کو خوارج کا نام دیا گیا کیونکہ انہوں نے خروج کیا نا، یہ ایگزٹ ہو گئے۔ کس طرح کہ جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کی طرف واپس جا رہے تھے، کیونکہ کوفہ جو تھا اب وہ دارالخلافہ تھا، اب مدینہ نہیں تھا، اب کوفہ کو کیپٹل کچھ عرصے کے لیے بنایا گیا تھا جب تک حضرت علی رہے تھے۔ اس کے بعد تو پھر دمشق جو سیریا میں شام میں ہے وہ، کیونکہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت حضرت علی کے بعد ان کو ملی تھی تو پھر وہ دارالخلافہ بن گیا تھا، لیکن اس وقت کوفہ تھا دارالخلافہ، تو وہ واپس کوفہ کی طرف جا رہے تھے۔ اور راستے میں ان لوگوں نے بہت آرگیومنٹ کیا، اور ان لوگوں نے کہا کہ یہ تو غلط کام ہو گیا اور آپ اس سے باز آئیں اور اس سے نکلیں، اور
یہ میں آپ کو بتاؤں کہ ان لوگوں کا ایک نام قرا بھی تھا اس وقت، یعنی اب اس وقت خوارج کا تو ورڈ تھا ہی نہیں نا، لیکن ان کا ایک نام لوگوں میں کیا معروف تھا؟ القراء۔ قراء مطلب قرات کرنے والے، قرآن پاک بہت زیادہ پڑھنے والے، اور اس کی میں آپ کو بتاؤں گی بھی دلائل۔ یہ لوگ اتنی زیادہ عبادت کرتے تھے اور دنیا سے بالکل بے رغبت اور دور، اور دنیا کی ہر چیز کو یہ سمجھتے تھے کہ یہ اس کو استعمال کرنا یا ان چیزوں کے اندر پڑھنا تو دنیا میں پڑ جانا ہے، تو بس ہر وقت عبادت پہ ان کا زور ہوتا تھا اور قرآن پاک پڑھنے پہ۔ اللہ اکبر۔ اور یہ لوگ سمجھتے تھے کہ اگر کوئی مسلمان گناہ کر دیتا ہے تو وہ کبیرہ گناہ کا جو مرتکب ہوتا ہے وہ جہنمی ہے ہمیشہ کے لیے، اس لیے کہ وہ کافر ہو گیا اور وہ کبھی جہنم سے نہیں نکل سکتا، تو وہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ یعنی وہ یہ کہتے تھے کہ کبیرہ گناہ کا جو مرتکب ہے نا وہ کافر ہے، تو کافر کے ساتھ تو لڑنا جائز ہے، تو لہٰذا حضرت علی کو بھی انہوں نے ایسا ہی قرار دے دیا تھا۔ اور جب حضرت علی اب راستے میں ہیں تو اس وقت ان لوگوں نے اس چیز پہ بہت ڈسپیوٹ کیا اور حضرت علی کو مجبور کر رہے تھے کہ آپ یا تو آپ توبہ کریں اور آپ جو ہے نا جا کے دوبارہ لڑیں، نہیں تو پھر ہم آپ سے الگ ہو رہے ہیں۔ تو یہ لوگ آخرکار الگ ہو گئے۔ علی رضی اللہ عنہ، میں نے آپ کو بتایا بھی تھا، کہیں 6000 کا فگر آتا ہے، کہیں 10,000 کا آتا ہے، یعنی بہت بڑی تعداد میں یہ لوگ الگ ہوئے تھے۔ اور ہرورہ ایک جگہ تھی، اس لیے ان کو ہروریہ بھی کہتے ہیں، کہ ہرورہ وہ جگہ تھی جہاں پر انہوں نے پھر قیام کر لیا، جو کہ کوفہ سے کوئی 1 دن کے ڈسٹنس پہ تھی۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا چکی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی بھی کی تھی نا کہ اس امت میں ایسے لوگ نکلیں گے جن کی نماز کے سامنے تمہیں اپنی نماز کم تر لگے گی، وہ قرآن پڑھیں گے، بہت پڑھیں گے قرآن، لیکن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، لیکن وہ دین سے ایسے نکل چکے ہوں گے جیسے کہ شکار سے تیر نکل کے چلا جاتا ہے، تیر شکار میں جاتا ہے نا اور پیوست ہو کے دوسری طرف سے نکل جائے، اس طرح سے یہ دین سے نکل چکے ہوں گے۔ اور یہ لوگوں نے اپنے سر بھی منڈائے ہوتے تھے اس نشانی کے طور پہ کہ ہم لوگ بہت نیک لوگ ہیں، داڑیاں لمبی لمبی تھی، سجدوں کے نشان تھے ماتھوں پہ اور بڑے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ مخلوقات میں بدترین ہیں، انہیں وہ لوگ قتل کریں گے جو حق سے قریب ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ بڑی ناپسندیدہ مخلوق ہوں گے۔ حالانکہ دیکھیں یہ کلمہ گو، قرآن پڑھنے والے، نمازیں ایسی پڑھنے والے کہ حد سے زیادہ آپ سمجھیں کہ جس میں خشوع اور بہت زیادہ متقی پرہیزگار، لیکن اپنے علاوہ یہ کسی کو صحیح نہیں سمجھتے تھے۔ یہ سمجھتے تھے کہ سب کے سب لوگ جو ہیں جو ہم سے ایگری نہیں کرتے وہ سب کے سب لوگ کافر ہی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم تو اللہ کے سوا کسی کا فیصلہ نہیں مانیں گے۔ تو حضرت علی نے فرمایا یہ بات تو تم ٹھیک کہہ رہے ہو کہ اللہ کے سوا ہم نے کسی کا فیصلہ نہیں، لیکن مقصد تمہارا باطل ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ تو اب انہوں نے علیحدگی اختیار کر لی جب علی رضی اللہ عنہ کوفہ آ چکے ہیں، اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ اس طرح مسلمانوں کی جو اجتماعیت ہے یہ ایسے ٹوٹے، ختم ہو۔ تو انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد اور حبر الامہ، اس امت کے عالم، اور جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی فرمائی تھی کہ یہ جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کو علم دے، اور ان کو ترجمان القرآن بھی کہا جاتا ہے، یعنی بہت زیادہ علم والے، ان کو بھیجا کہ آپ ان کے ساتھ مذاکرات کریں، ان کے ساتھ بات چیت کریں، یعنی تاکہ کچھ بات کر کے کچھ کسی اس نتیجے پہ پہنچا جائے، صلح صفائی کی جائے، یہ مطلب ایسی تو صحیح چیز نہیں ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس نے خود فرمایا، اپنی یہ ساری بات نا انہوں نے خود بیان کی ہے، جو آپ کو احادیث میں ملتی ہے، کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے یمن کا ایک بڑا خوبصورت لباس پہنا، اپنے بال سنوارے، اور نصف النہار یعنی دوپہر کے وقت جو قیلولہ کا وقت ہوتا ہے، ظہر کے بعد کا وقت ہے، اس وقت میں وہاں جا پہنچا۔ اور انتہائی خوبصورت آدمی تھے عبداللہ بن عباس۔ تو قیلولہ کے وقت کہتے ہیں جب میں وہاں پہنچا تو ان لوگوں کے، حالانکہ وہ آرام کا وقت تھا، لیکن ان لوگوں کے وہاں قرآن کی تلاوت کی ایسی آواز تھی، آپ کو پتہ ہے جب بہت سارے لوگ قرآن پڑھ رہے ہوں تو ایک گونج ہوتی ہے نا، ایک گونج تھی جیسے شہد کی مکھیاں ہوں، اس طرح ایک بزنگ ساؤنڈ جس کو کہتے ہیں،
اتنے لوگ قرآن پڑھ رہے تھے اور آرام کے وقت، سبحان اللہ، اللہ اکبر. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جب کچھ لوگ فنیٹک ہو جاتے ہیں نا تو پھر آپ دیکھیں ان کا رویہ کیا ہو جاتا ہے. تو انہوں لوگوں نے سب سے پہلے تو یہ کہا، ابن عباس خوش آمدید، آپ آئے ہیں. سب سے پہلے انہوں نے بات کی کہ یہ آپ نے کیسے کپڑے پہنے. تو انہوں نے فرمایا اس میں کیا عیب کی بات ہے، میں نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بھی زیادہ بہترین لباس پہنے ہوئے دیکھا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ڈفرینٹ بادشاہوں نے یا کسی نے بھیجتا تھا تو جب میسر ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہن لیتے تھے. تو ایسی تو بات نہیں ہے. اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تو خود فرمایا قرآن پاک میں، قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق. اللہ تعالیٰ نے تو خود فرمایا کس نے حرام کی ہے زینت جو اللہ نے بنائی ہے اپنے بندوں کے لیے، اور پاک چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے رزق میں دی ہیں، کس نے حرام کی ہیں وہ. تو اب یعنی یہ تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، لیکن ان کو یہ بھی تھا کہ آپ نے اچھا لباس کیسے پہن لے، کیونکہ وہ لوگ تو اون کا موٹا لباس پہن کے پھرتے تھے اور اسی کو وہ پارٹی سمجھتے تھے، نیکی سمجھتے تھے، تقوی سمجھتے تھے، دین سمجھتے تھے. اور آج بھی ہمارا اسی قسم کا ذہن ہے. آپ دیکھ لیں کہ جو لوگ دین کی اتنی سمجھ نہیں رکھتے ہیں نا، ڈیپتھ نہیں جانتے ہیں، بس انہوں نے اوپر اوپر کا دین تھوڑا بہت بڑا ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اتنے دیندار ہو گئے. وہ تو کسی کو اچھا کپڑا پہننے دیکھ لیں تو وہ کہتے ہیں یہ کیسے دیندار ہیں. ایون میں اپنے آپ کا بتاتی ہوں، میں تو خیر کچھ بھی چیز نہیں ہوں، لیکن مجھے بھی کوئی اچھے کپڑے پہن کے دیکھ لے کہ بہت اچھا انہوں نے پہنا ہوا ہے، اپنے بال سنوارے ہوئے ہیں، کوئی جولری پہنی ہوئی ہے، تو لوگوں کو پریشانی ہو جاتی کہ ہیں یہ قرآن پڑھنے والے اور یہ انہوں نے دنیا پہنی ہوئی ہے، دنیا کی زینت اختیار کی ہوئی ہے. تو یہ دس از لیک آف نالج، دس از لیک آف نالج آف دین. جب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دین کا مطلب یہ ہے کہ آپ بس یہ چھوڑ دیں اور بس ایک پرانے سے بوسیدہ کپڑے پہن کے پھریں، یا آپ ایک سفید لباس، اور خاص طور پہ جو دین پڑھانے والے ہیں اگر ان کے پاس میسر بھی ہے تو ان کو تو کوئی کبھی بھی اچھے کپڑے نہیں پہننے چاہیے. جا کے آپ ہمارے اسلاف سے دیکھیں، ہمارے صحابہ کو جب میسر آیا یا تابعین کو جب میسر آیا تو کس طرح سے وہ کرتے تھے، کیسے ان کی زندگی تھی. اور اللہ تعالیٰ نے تو اس سے منع نہیں فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں منع فرمایا. تو نعمتوں کا بلکہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آپ نعمت آپ کو اللہ نے دی ہے تو اس کا اظہار آپ کے اوپر چاہتا ہے. یہ نہیں کہ آپ نعمت آپ کو دی ہے لیکن آپ بوسیدہ کپڑے پہن کے پھریں جس لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ ہم کتنے نیک ہیں. تو یہ آج تک یہ کانسیپٹ چل رہا ہے، آج تک ہمارے ذہنوں کے اندر یہی ہے. اور آپ دیکھیں کہ انہوں نے سب سے پہلا یہ اعتراض کیا. پھر انہوں نے کہا آپ کیسے آئے ہیں، مطلب کس کام کے لیے. انہوں نے فرمایا کہ میں تمہارے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مہاجرین اور انصار صحابہ کے پاس سے آیا ہوں، یعنی اس کیمپ سے آیا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد اور ان کے داماد کے ہاں سے آئے، یعنی حضرت علی کے پاس سے. ان کے سامنے قرآن نازل ہوا، وہ اس کی تفسیر تم لوگوں سے زیادہ بہتر جانتے، اور تم میں ایک بھی صحابی رسول نہیں دیکھتا، کوئی بھی صحابی رسول ان کی طرف نہیں تھا. اور آج تک بھی یہ اس قسم کے لوگ ہیں موجود اس دنیا کے اندر جنہوں نے اسلام کا نام بدنام کیا. اور انفارچونیٹلی ہمارے لوگ جو ہے نا ان کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو مسلمان ہی نہیں ہیں، یہ تو کوئی اور ہیں، یہودی ہیں، ہندو ہیں. یہ آپ مجھے بتائیں کہ یہ تو اس قسم کی سوچ کے لوگ تو کب سے چل رہے ہیں. آپ کہیں گے کہ کیا یہ ہندو تھے یا یہ یہودی تھے یا یہ کچھ نہیں. مان لیں اس بات کو کہ ہماری صفوں میں ایسے لوگ ہوتے ہیں اور یہ بہت پہلے سے چل رہے ہیں. آج بھی آپ آئیسس کو دیکھیں یا القاعدہ وغیرہ، یہ جو سب لوگ تھے یہ اسی قسم کی سوچ رکھتے تھے اور اسی قسم کی انہوں نے چیزوں کو پروموٹ کیا. اور تو فرمایا کہ آپ دیکھیں کہ جس وقت وہ ان کو کے پاس گئے ہیں تو انہوں نے کیا فرمایا کہ تم میں کوئی بھی صحابی رسول نہیں دیکھتا. تو میں یہاں پہ تو اس کا مطلب ہے کہ اس وقت بھی جو صحابی تھے ان میں سے کوئی ان میں شامل نہیں تھا جن کو واقعی دین کی سمجھ تھی. حالانکہ میں نے آپ کو بتایا القراء تھے کہلاتے تھے، اور پھر یہ اتنے زیادہ دین میں آگے تھے اور اتنے زیادہ عبادت میں آگے تھے، اتنا زیادہ ان کے اندر زہد اور تقوی اور دنیا سے دوری اور بالکل اپنی ایک رحمانیت ٹائپ ان کی زندگی انہوں نے اختیار کی ہوئی تھی. اس کے باوجود ان کے ساتھ کوئی صحابی رسول نہیں تھا. آپ اس چیز کو سوچتے نہیں. اور آج بھی ان لوگوں کے ساتھ یہ جو اس طرح کے گروپس ہیں ان کے ساتھ آپ دیکھ لیں کہ کوئی بھی بڑے بڑے جو عالم دین ہیں ان میں سے کوئی بھی ان کے ساتھ نہیں ہے.
کوئی بھی نہیں. ہاں جو ان میں مشہور ہوئے ہیں وہ اس وجہ سے مشہور ہوئے ہیں کہ ان کے جو ایکٹس ہیں وہ اسٹریٹ نہیں ہیں، تو اس وجہ سے وہ دنیا میں یہ لوگ مشہور ہو گئے اپنے کسی. لیکن اگر آپ ان کی بیک گراؤنڈ دیکھیں، ان میں سے کوئی عالم دین نہیں، کوئی ایسا نہیں ہے. ہاں کہیں کے اسٹوڈنٹس ہو سکتے ہیں، کہ کوئی ایسا نہیں ہے جو بڑا عالم ہو، جو دین کا بہت فہم رکھنے والا ہو. اور لوگ ان کو دیکھ کے بعض دو ایکسٹریمز ہیں ہمارے ہاں. ایک تو بالکل ہی کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو ہندو ہیں، یہ تو یہودی ہیں، یہ تو فلاں ہیں، یہ تو ہے ہی نہیں ہے، مسلمان تو ہے ہی نہیں ہے، مسلمان تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا. دوسری طرف ایسے لوگ ہیں جو ان سے ہمدردیاں رکھنے والے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ دیکھو، اور ان کے نمازوں سے اور ان کے جھنڈوں سے اور ان کے نعروں سے اور ان کے تکبیر سے اور ان کے اللہ اکبر سے اتنے متاثر ہوتے ہیں کہ ان کو لگتا ہے کہ یہی صحیح ہے، اور وہ ان کے ساتھ جا کے مل جاتے ہیں یا اپنی دلوں میں ان کے لیے ہمدردیاں رکھتے ہیں. حالانکہ یہ خوارج ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جن کے آگے آپ ان کے کرتوت پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بہت زیادہ سملیرٹی ہے آج کے ان کے ساتھ اور وہ اس وقت کے جو خوارج تھے. یہ انہی کی ایک مائنڈ سیٹ ہے جو آج تک چلتا آ رہا ہے. تو انہوں نے پھر فرمایا کہ وہ تو تمہارے ساتھ ان میں سے کوئی بھی صحابی رسول نہیں ہے. تو ایک ان میں سے کھڑا ہو کے کہنے لگا اس کے ساتھ تو بحث ہی نہ کرو، یہ تو وہ لوگ ہیں جو بہت جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے بل ہم قوم خصیمون، یہ تو وہ ہیں جو قوم جھگڑالو ہے. حالانکہ قرآن میں یہ کفار مکہ کے لیے آیا ہے اور انہوں نے لے کے تو چسپاں کر دیا صحابی رسول کے اوپر، اور وہ بھی حضرت عبداللہ بن عباس پہ. تو یہ ان لوگوں کا یہی کام ہوتا ہے کہ جو آیتیں کافروں کے بارے میں ہوتی ہیں ان کو بھی یہ ایمان والوں پہ چسپاں کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ بھی کافر ہی ہو گئے، لہٰذا ان کا خون کرنا بھی حلال ہے. اسی لیے وہ لڑتے بھی ہیں مسلمانوں کے ساتھ، مومنوں کے ساتھ، اور پھر ان کے ساتھ جو ان کے کس قسم کے گروس قسم کے گھناؤنے قسم کے جس کو کہتے ہیں وحشیانہ ایکٹس ہوتے ہیں، جس طرح سے یہ لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں، تو وہ بھی آپ کو اب پتہ بھی ہیں اور آپ اس میں پڑھیں گے بھی. تو پھر عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ تم کیا چاہتے ہو حضرت علی سے؟ تو انہوں نے کہا 3 باتیں. عبداللہ بن عباس اپنی زبانی فرماتے ہیں میں نے پوچھا وہ کیا ہیں؟ انہوں نے کہا ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے معاملے میں آدمیوں کو کیوں حکم بنایا، جبکہ اللہ تعالیٰ کا تو فرمان ہے ان الحکم الا للہ، اللہ کے سوا تو کوئی حکم ہی نہیں، بھلا آدمیوں کا اللہ کے حکم سے کیا تعلق؟ میں نے کہا اچھا یہ ایک بات ہے. دوسری بات کیا ہے؟ انہوں نے کہا علی نے جنگ کی ہے مگر کسی کو قیدی نہیں بنایا، نہ مال غنیمت تقسیم کیا. کون سی جنگ؟ جنگ صفین. اگر حریف کافر تھا، جس کے جو آپ کا اوپوننٹ تھا وہ کافر تھا، تو ان کو قید کرنا جائز تھا، اور اگر وہ مسلمان تھے تو ان کے خلاف لڑنا ناجائز تھا. تو میں نے کہا اچھا چلیں یہ 2 باتیں ہوں گی، اب تیسری کیا ہے؟ انہوں نے کہا وہ اپنے آپ کو امیر المومنین کہنے سے پیچھے کیوں ہٹے؟ اگر وہ امیر المومنین نہیں تو پھر وہ امیر الکافرین ہے. یعنی معاہدے کے اندر جب کانٹریکٹ ہوا تو انہوں نے اپنے آپ کو امیر المومنین کیوں نہیں لکھا؟ کیونکہ دوسری طرف والوں نے کہا ہم آپ کو امیر المومنین نہیں مانتے، ہم تو آپ کے ہاتھ پہ بیعت تبھی کریں گے نا جب آپ حضرت عثمان کے قاتلوں کا بدلہ لیں گے، تو ہم تو آپ کو نہیں مانتے. تو انہوں نے کیوں اپنے آپ کو امیر المومنین نہیں لکھا؟ کیوں اس سے پیچھے ہٹے؟ اگر یہ امیر المومنین نہیں ہے تو یہ امیر الکافرین ہے. آپ دیکھ لینا کہ بالکل ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں کہ بس یہ نہیں ہے تو یہ ہے، بس there is nothing in between. تو میں نے پوچھا کیا اس کے علاوہ بھی کوئی بات ہے؟ تو انہوں نے کہا بس یہی ہے. میں نے کہا اگر میں اللہ تعالیٰ کی کتاب سناؤں اور اس کی نبی کی سنت بتاؤں تو کیا تم واپس آ جاؤ گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں. میں نے کہا تمہارا یہ کہنا اللہ کے معاملے میں آدمیوں کے حکم اور فیصلے کے کیا مانا؟ میں تمہیں قرآن پڑھ کے سناتا ہوں کہ 1/4 درہم کی جو قیمت، پھر انہوں نے قرآن سے دلیل دی کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے. یہ سورہ انعام میں ہے، سورہ مائدہ میں ہے کہ یا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم، اور اس کے اندر ہی یہ ہے کہ جب آپ احرام کی حالت کے اندر اگر شکار کر لیتے تو پھر اس کا فیصلہ 2 حکم کریں گے اور وہ حکم بتائیں گے کہ اس کا کیا کفارہ ہوگا، کتنا جانور آپ کو کفارے میں دینا ہوگا. تو اس آیت میں انسانوں ہی کے حکم بنانے کا ذکر ہے. میں تمہیں قسم دے کے پوچھتا ہوں انسانوں کے درمیان اصلاح افضل ہے یا ان کا خون بہانا افضل ہے؟ انہوں نے اقرار کیا کہ اصلاح افضل ہے. تو میں نے کہا لو اور سنو، میاں بیوی کے مابین اختلاف کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا. اگر آپس میں کچھ ان کا مسئلہ ہو جائے تو ایک حکم اس طرف مرد کی طرف سے بنا لو، ایک عورت کی طرف سے جو اس کی بیوی ہے اس کی طرف سے بنا لو.
کیا اصلاح کی خاطر انسانوں کا فیصلہ افضل ہے یا خون بہانا؟ انہوں نے کہا آپ ٹھیک کہتے ہیں۔ میں نے کہا تمہارا یہ کہنا کہ انہوں نے لڑائی کی، نہ کسی کو قیدی بنایا، نہ مال غنیمت کی کوئی بات ہوئی، مجھے بتاؤ کیا تم اپنی ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قیدی بناؤ گے؟ تمہارے لیے ان کے ساتھ یہ معاملہ جائز ہے؟ تو ان کو اپنے لیے حلال قرار دو گے تو یہ تو پھر کفر ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو مومنوں کی ماؤں کے بارے میں کہا ہے کہ وہ تمہاری یعنی ازواج مطہرات کے بارے میں فرمایا کہ وہ تمہاری مائیں ہیں، اگر تم اپنی ماں کو قیدی بناؤ گے کیا؟ آپ لوگ کہتے ہیں آپ نے قیدی کیوں نہیں بنایا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تو مائیں ہیں تمہاری، تو کیا تم ان کو قیدی بنانا صحیح سمجھتے ہو؟ پھر میں نے ان سے کہا کہ تم دو گمراہیوں کے بیچ میں پھنسے ہوئے، ان سے نکلنے کی کوشش کرو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ ابن عباس نے کہا رہا تمہارا یہ کہنا کہ حضرت علی نے امیر المومنین کا لقب مٹانے پر اپنی رضامندی ظاہر کی، تو میں کہتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے دن مشرکین کے ساتھ صلح کا معاملہ کیا، تو آپ نے معاہدہ لکھا ہے، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا تھا محمد رسول اللہ، تو کافروں نے کہا کہ آپ یہ کیوں لکھ رہے ہیں؟ آپ کے ساتھ تو ہمارا جھگڑا ہی اس بات پہ ہے کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں، ہم یہ کہتے ہیں، تو پھر آپ نے یہاں پہ لکھا کیسے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ الفاظ مٹا دو۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹوا دیے تھے ایک عہد کرنے کے لیے، تو پھر حضرت علی نے اگر کر لیا تو اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ اب اس کے اوپر جب وہ لاجواب ہو گئے، کوئی بھی بات ان کو نہیں آئی، یعنی آپ کہہ رہے ہیں مال غنیمت کیوں نہیں لیا، آپ نے ان کو لونڈیاں کیوں نہیں بنایا، تو کیا آپ مومنوں کی ماؤں کو لونڈیاں بنائیں گے؟ ان کو مطلب آپ یہ سوچیں کہ آپ کس کی بات کر رہے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے یہ بات ہمیں پتہ چلی ہے، تو حضرت علی نے اگر اپنا نام امیر المومنین نہیں لکھا تو کیا اس کے اندر حرج کی بات ہو گئی؟ پھر حکم بنانے کی بھی بات قرآن سے انہوں نے دلیل دے دی، تو اب لاجواب ہو گئے۔ اب ان میں سے 2000 جو تھے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہماری غلطی ہے، انہوں نے اعتراف کیا اور وہ واپس آ گئے، لیکن باقی ڈٹے رہے۔ اس کے باوجود کہ حضرت ابن عباس نے دیکھے مناظرے میں ان کو ہرا دیا تھا، اس کے باوجود وہ باقی لوگ نہیں مانے۔ تو حضرت علی نے اب خود جانے کا ارادہ کیا اور خود جا کے ان سے بات چیت کی اور موافقت کی صورت نکالنے کی کوشش کی۔ خوارج نے یہ سمجھا کہ شاید وہ جو تحکیم سمجھ رہے ہیں نا، اب حکم بنانے کا جو معاملہ ہے اس کو مطلب وہ واپس اس کی طرف رجوع کر رہے ہیں، یعنی اب وہ اس کو چھوڑ رہے ہیں اور انہوں نے پتہ نہیں اپنی اس کو غلطی سے توبہ کر لی ہے، تو وہ ہر جگہ یہ بات پھیلانے لگے کہ حضرت علی جو ہے نا تو واپس انہوں نے اپنی غلطی مان لی اور وہ تو واپس اس چیز پہ جا رہے ہیں۔ تو اشعث بن قیس الکندی امیر المومنین کے پاس آئے اور ان کو بتایا کہ لوگوں میں تو یہ گوسپس ہو رہی ہیں کہ آپ نے ان کو حکم بنانے سے رجوع کر لیا اور آپ کفر سے لوٹ رہے ہیں۔ تو حضرت علی نے جمعے کے روز خطبہ ارشاد فرمایا، اللہ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد خوارج کو یاد دلایا کہ وہ لوگوں سے علیحدہ جو ہو رہے ہیں تو وہ نصیحت میری لیں، اس چیز کو سے باز آ جائیں۔ تو ایک روایت میں آتا ہے کہ اس وقت بھی لوگوں میں یہ لوگ بھی شامل تھے، کیونکہ کوفہ اور حروریہ قریب تھے، تو وہ لوگ آتے جاتے تھے یہاں پہ، تو انہی کا ایک بندہ کھڑا ہوا، اس نے کہا اللہ کے سوا کسی کا حکم نہیں چلے گا۔ پھر دوسرا کھڑا ہوا، اس نے بھی یہی کہا اللہ کے سوا ان الحکم الا للہ۔ تو وہ لوگ جو تھے نا، جو اس طرح کے لوگ تھے، وہ مسجد کے کناروں پر جا کے کھڑے ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کی تحکیم کا اعلان کرنے لگے، ان الحکم، جیسے ایک طرح سے نعرے بازی اور اس طرح مطلب کیوس کریٹ کرنے کی کوشش کی۔ حضرت علی نے ان کو بیٹھنے کا اشارہ کیا، فرمایا ہاں ان الحکم الا للہ، یہ بات صحیح ہے، لیکن یہ ایسی حق بات ہے جس کے ذریعے باطل کو لایا جا رہا ہے، تمہارا مقصد صحیح نہیں ہے۔ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے، لیکن آپ خود بتائیں نا، یہ سلوگنز تو بہت خوبصورت لگتے ہیں، لیکن قرآن سے جو فیصلہ کرنا ہے وہ تو انسانوں کو ہی کرنا ہے نا، قرآن خود تو نہیں بولے گا۔ تو آپ نے منبر پر تشریف فرما کے لوگوں کو چپ کرنے کا اشارہ کیا۔ ان میں سے ایک آدمی نے اپنی دونوں انگلیاں کانوں میں ڈال کے یہ آیت پڑھنی شروع کر دی، لئن اشرکت لیحبطن عملکم،
وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اگر تم نے شرک کیا تو تمہارا سارا عمل ضائع ہو جائے گا اور تم خسارے میں رہو گے۔ تو امیر المومنین انہوں نے اللہ اکبر، یہ کیسے لوگ ہیں؟ انہوں نے فرمایا، یہ نہیں فرمایا کہ ان کو جیل میں ڈال دو، ان کو اٹھا لو، یہ کہ کیسے لوگ ہیں، ان کے ساتھ لڑائی کرو یا کچھ ہے۔ انہوں نے فرمایا، اپنے مؤذن کو حکم دیا کہ قرآن کے عالم میرے پاس لے کے آئے جائیں، اور ان میں سے کوئی ایسا نہ ہو جس نے قرآن حفظ نہ کیا ہو۔ جب قرآن کے عالموں سے جب وہ جگہ بھر گئی تو سیدنا علی نے مصحف عثمانی منگوایا، اور مصحف اس وقت بہت بڑا ہوتا تھا، ظاہر ہے وہ ایسی چھوٹی چھوٹی بکس میں نہیں ہوتا تھا، تو اس کو وہ ہاتھوں سے سارے لوگ مل کے اٹھا کے لے کر آئے، آ کے لا کے رکھا، تو فرمانے لگے، اے مصحف، لوگوں کو بتاؤ کہ حقیقت کیا ہے، بولو، بتاؤ۔ لوگوں کی آوازیں بلند ہونے لگی، وہ کہنے لگے، امیر المومنین یہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں، یہ تو کاغذ ہے، اس کے اوپر تو انک ہے، یہ الفاظ ہیں، ہمیں یہ سارا قرآن یاد ہے، آپ کا مقصد کیا ہے یہ کہنے کا؟ حضرت علی نے فرمایا، تمہارے یہ ساتھی جنہوں نے خروج کیا ہے، میرے اور ان کے درمیان اللہ کی کتاب ہے نا، تو اللہ کی کتاب ہے، یہ پڑھی بھی اللہ کی کتاب، اب یہ بتائے۔ یعنی ان کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کی کتاب کو بھی تو انسان ہی بتائیں گے نا، آپ ایسے کیسے کہہ سکتے ہو کہ اللہ کی کتاب خود بولنے لگے گی؟ تو ان کو سمجھانے کی کوشش کی، بتایا ان کو، لیکن ان کو کوئی بات کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھے۔ اب حضرت علی نے پھر فرمایا کہ ان لوگوں کو فرمایا کہ میں تمہیں 3 چیزیں تمہارے لیے کرتا ہوں، ایک یہ کہ نہ تو ہم تمہیں مسجد میں نماز ادا کرنے سے روکیں گے، نہ ہی تمہیں مال فے میں سے جو حصہ دیا جاتا ہے، یعنی جو بھی اس وقت وظیفے مقرر ہوتے تھے نا لوگوں کے، تو وہ وظیفے بند نہیں کریں گے، تمہیں جو حصہ دیا جاتا ہے وہ دیا جاتا رہے گا، اور ہم تمہارے خلاف لڑیں گے بھی نہیں جب تک کہ تم خود لڑائی نہ کرو۔ یعنی کتنی بڑی بات تھی یہ، حالانکہ وہ لوگ کیسے کھڑے ہو رہے ہیں ان کے خلاف، وہ لوگ کیسے بغاوت کر رہے ہیں، وہ لوگ کس طرح، پھر بھی نے کہا نہیں، تم دائرہ اسلام سے باہر نہیں ہو، تو اس لیے تمہیں وظیفہ بھی ملے گا، تم نماز بھی ادا کرتے رہو، تو ہم تم سے لڑیں گے بھی نہیں۔ اب کوئی اور اس وقت ہوتا تو وہ کیا کہتا؟ جب خوارج کو یقین ہو گیا کہ امیر المومنین حضرت علی ابو موسیٰ اشعری کو بطور حکم مقرر کرنے کے لیے پرعزم ہے، اور انہوں نے یہ اپنا فیصلہ نہیں چھوڑنا، اور انہوں نے اس سے نہیں ہٹنا، اور انہوں نے اس کا انکار بھی کر دیا ہے، اور ان کو جب کہا انہوں نے کہ آپ ایسا کریں، یہ معاہدہ ہی توڑ دیں، آپ معاہدے سے پھر جائیں، تو انہوں نے فرمایا نہیں، یہ بھی نہیں میں کروں گا، معاہدے سے بھی نہیں پھروں گا۔ اللہ اکبر۔ تو پھر تو بالکل ایک یعنی علیحدگی ہو گئی، اور انہوں نے اپنا ایک الگ خلیفہ مقرر کر لیا، اپنے میں سے ایک کو امیر بنا دیا، اور اس کا نام تھا عبداللہ بن وہب الراسبی۔ وہ اس کے گھر پہ اکٹھے ہوئے، اس نے ان کو خطاب کیا، اور انہوں نے کہا بس ہمارا الگ خلیفہ ہے۔ اب سوچ لیں کہ حضرت علی ایک طرف خلیفہ، اور ایک طرف انہوں نے اپنا خلیفہ بنا لیا۔ ان میں ایک آدمی تھا زید بن حطن الطائی، اس کے گھر میں یہ لوگ جمع ہوئے، اس نے قرآن پاک کی آیتیں پڑھی، اور اس نے پھر کہا میں اپنے اہل دعوت اور اہل قبلہ کے خلاف گواہی دیتا ہوں کہ ان کے یعنی حضرت علی اور ان کے جو ساتھی ہیں ان کے خلاف گواہی دیتا ہوں کہ انہوں نے خواہشات کی پیروی کی ہے، اور اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا، اور اپنے قول اور عمل میں ظلم کا رویہ اپنایا۔ اب کون تھے یہ خود بھی مسلمان تھے نا، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ یہ سمجھیں اس بات کو، اس چیز کو چھوڑ دیں کہ ہر بات یہ کہنا کہ وہ تو مسلمان نہیں، وہ تو مسلمان نہیں ہو سکتے، پتہ نہیں باہر کے ہی لوگ آ کے ہمیں کر رہے ہیں، ہم مسلمان تو اتنے پکے سچے اور نیک ہیں کہ ہم تو کبھی کوئی غلط کام کر رہے ہیں۔ یہ کون تھے اور یہ کس کے خلاف بول رہے ہیں؟ ہمارے جیسے لوگ جب اس طرح کے جوشیلے نعرے سنتے ہیں، یا لوگوں کو کسی کو بھی اللہ اکبر کہتے ہوئے سن لینا، تو فوراً وہیں گر جاتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں بس یہی صحیح ہے۔ عقل بھی استعمال کرنی چاہیے، شیطان انہی راستوں سے آتا ہے۔ ایک طرف اللہ اکبر کہنے والے ہیں، اور ہم سوچتے ہیں بس یہ پکے سچے، یہی نیک لوگ ہیں، یہ نمازیں پڑھتے ہیں، بس یہی نیک لوگ ہیں، انہوں نے کالے جھنڈے اٹھا لیے ہیں، یہی نیک لوگ ہیں، یہ دیکھو کیسے پگڑیاں باندھ کے سر پہ اور کیسے یہ گھوم رہے، یہی نیک لوگ ہیں، دنیا سے دور، اور یہ بس ان کے ساتھ مل کے لڑنا شروع کر دو، یہ ہم جنت میں پہنچ جائیں گے۔ اب یہ بندہ کیا کہتا ہے آپ سوچیں، اور کہتا ہے کہ انہوں نے اپنے قول میں اور عمل میں ظلم کا رویہ اپنایا، مومنوں کا حق بنتا ہے کہ ان کے خلاف جہاد کریں، یعنی اپنے آپ کو کہہ رہا ہے کہ ہم مومن ہیں۔ وہاں عبداللہ بن شجرہ
اسلمی نامی ایک شخص رو پڑا، پھر سب کو خروج کی دعوت دی، یعنی اتنے وہ ایموشنل ہو گئے کہ جو ہے نا اللہ کی خاطر ہم لڑنے لگے، ان کے خلاف ہم جہاد کریں گے. اور اس نے کہا کہ سب خروج کریں، سب نکلیں ان کے خلاف. اور اس دوران اس نے کہا کہ ان کے چہروں پہ اور ان کی پیشانیوں پر تلواریں مارو یہاں تک کہ رحمان اور رحیم کی اطاعت کی جائے. اگر تم کامیاب ہو گئے اور تمہاری رائے کے مطابق اللہ کی اطاعت کی جانے لگی تو اللہ تعالیٰ تمہیں فرما برداری کا اجر و ثواب دے گا، اور اگر تم ناکام ہوئے تو اللہ کی خوشنودی اور جنت کے حصول سے زیادہ افضل چیز اور کیا ہو سکتی، یعنی پھر مر مٹو.